نسبت کا جو نور ہے وہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اندر تھا. ما صب اللہ فی صدری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے سینے کے اندر ڈالا تھا، ما صب اللہ فی صدری شیئا الا سببتہ فی صدر ابی بکر. کیا فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے سینے کے اندر داخل کیا تھا، جو کچھ بھی داخل کیا تھا وہ سارا کا سارا میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر منتقل کر دیا. کسی عجیب بات فرمائی، عجیب بات ہے نا یہ. دیکھیں نبی کے پاس دو طرح کے علم ہوتے ہیں، دو طرح کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. ایک تو اس کے پاس منصب نبوت ہوتا ہے، نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے. اور ایک ولایت اور عبدیت ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. ایک تعلق نبوت ہے، ایک تعلق ولایت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دونوں قسم کے تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منتقل فرمائے تھے. آپ دیکھ لیں کہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. علم ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا، اور علم نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا. مطلب یہ کہ کمالات نبوت کے اندر سب سے زیادہ حصہ پانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات. اسی لیے شاعر نے کیا فرمایا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گویت بعد ازی، من دیگرم تو دیگری. شاعر نے فرمایا کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان ہو گیا تو تاکہ بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ تو الگ تھا اور میں. سمجھ کی بات ہے؟ بعد میں آنے والا کوئی یہ شخص کہہ نہ سکے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، لیکن یہ نقل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نقل بھی اصل کی مانند ہو گئی تھی. ایسے کمالات نبوت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل فرمایا. یہ نقل بھی اصل کے مانند ہو گئی. دیکھیں ایسی مشابہت تھی، ایسی نسبت اتحادی تھی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو تسلی کیا دیتی ہیں
انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 چیزیں بتائی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے. کیا تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ کیونکہ انکا لتصل الرحم. کیا فرمایا؟ انکا لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تعلق کو جوڑنے والے ہیں. جو آپ سے تعلق توڑنا بھی چاہتا ہے اس سے بھی جوڑتے ہیں. آپ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ہلاک کر سکتے ہیں، کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بے سہاروں کا سہارا ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں. جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرنے کے اندر آپ کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کریں گے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بات کے اوپر آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کریں؟ ایسے ہی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک کافر نے ان کو روکا ہے ہجرت کرنے سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور یہی 5 صفات ان کی گنوائی کہ بھئی آپ کے اندر یہ 5 صفات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں، اس لیے آپ مت جائیں یہاں سے. اس کے سمجھانے سے رک گئے، اس کے سمجھانے سے رک گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہیں. سمجھیے، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن حشام میں سے کوئی ایک دائرہ اسلام کے اندر داخل فرما دیجئے. اگر آپ میری رائے لیں تو میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کے شہر ہے نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اور دوسرے شعر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے. سمجھ میں آپ ان کو؟ ایک نے دعا کے ذریعے سے مانگا، ایک عملی دعوت دے کر متاثر کر رہا ہے. جب کافروں نے خوب پٹائی کی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی پٹائی کی کہ بے ہوش ہو گئے پٹائی کھا کر، تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر ترس آیا، یار یہ کس دین کے اندر ہے جس دین کے اندر یہ پٹائی پر پٹائی کھا رہے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑے. کچھ تو ہے اس کے اندر. ان کے عمل کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ متاثر ہوئے اور اسلام لے کر آئے. تو یہ عمل کی دعوت تھی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بتایا، بھائی تمہارے ساتھی کو نا، کافر بھی بتا دیا کرتے تھے پہلے، تو تمہارے ساتھی کو بہت سارے لوگ مل کر وہاں پر مار رہے ہیں، بہت سارے لوگ مل کر مار. تو یہ ایک دن جھمکڑے کے اندر گھس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پکڑ کر لے کر آئے کہ میرے ساتھی کو کیسے مار. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو چھوڑا اور ان کو خوب پٹائی کی، خوب پٹائی کی. پٹائی کرنے کے اندر یہ بے ہوش ہوئے، اور بے ہوش ہونے کے اندر ان کے قبیلے کے لوگ ان کو لے کر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، میرا چھوڑو. ہوش میں آتے ہی تو ان کی والدہ نے کہا، ارے تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنا حال تو دیکھ، تو مرنے کے قریب ہو گیا، پھر بھی تجھے اپنے ساتھی کی پرواہ ہے، پھر بھی تجھے اپنے ساتھی کی فکر ہے. فرمایا نہیں،
میری پرواہ کو چھوڑو، میری تکلیف کو چھوڑو، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لے چلو، جب تک میں ان کو دیکھوں گا نہیں اس وقت تک میں شفا یاب نہیں ہوں گا، مجھے چین نہیں ملے گا، ان کو دیکھ کر میں شفا یاب ہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ اب چین ملا ہے، اب سکون ملا ہے مجھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے جذبات کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور پھر جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان تک کوئی کیا پوچھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرلے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ایمان کو چھوڑ کر سارے مخلوق کا ایمان رکھ دو، سارے مخلوق کا ایمان رکھ دو، اور دوسرے پرلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھ جائے گا، ایمان بڑھے، اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان۔ بھائی غار سور کے اندر جب گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور پاؤں کے پنجوں کے ساتھ چل رہے تھے، ایسے پورے پاؤں ٹکا کر نہیں چل رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے ایسے چل رہا ہوں تاکہ ہمارے نشانوں کو دیکھ کر کوئی دشمن تعین نہ کر سکے کہ یہاں سے لوگ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ چھوڑیں، آپ میرے کندھے کے اوپر بیٹھیں۔ اپنے کندھے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، جس کے کندھے پر نبوت سوار ہو اس کے مقام تک کوئی کیا پہنچے گا بھائی؟ جس کے کندھے کے اوپر نبوت سوار ہو گئی، نبوت۔ انبیاء علیہ السلام کے سردار سوار ہو، ان کے مقام تک کوئی کیا پہنچے گا؟ بھائی ہم کوئی خراب گاڑی ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں، ہم تو نہیں بیٹھ رہے بھائی، خراب گاڑی۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی کھوٹ ہوتا، نبوت سوار ہوتی ان کے کندھوں کے اوپر۔ تو نبوت کو سوار کر کے غار سور کے اندر داخل ہو، اور وہاں پر سانپ جو تھا وہ ان کے پاؤں کے اندر ڈنگ مارتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ پاؤں کے اندر ڈنگ مارتا رہا، ڈستا رہا۔ اس کی تکلیف سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان کرتے فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود رحل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رحل ہے، صحیح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے سے جو تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے جو آنسو نکلا ہے، وہ آنسو رخسار مبارک کے اوپر گرا ہے، ایسا لگتا تھا کہ شبنم کا قطرہ پھول، گلاب کے پھول کے اوپر گرا ہے۔ شبنم کا جو قطرہ ہے، گلاب کا پھول کیا حیثیت رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے آگے؟ تو ایک مثال کے طور پر
بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قطرہ گرتا ہے فوراً جاگ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا کہا؟ دیکھیں پورے قرآن کے اندر کسی کو بھی صحابی کہہ کر مخاطب نہیں کیا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابیہ قطعی نص سے ثابت ہیں، قطعی نص سے. اور ان کی صحابی کا تو جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اس آیت کا انکار کرتا ہے، اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور جو اس آیت کا انکار کرتا ہے، جو ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، جو ان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لعن طعن کرتا ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لعن طعن کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اسی سانپ کے ڈسنے کے اوپر بولا تھا اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اے ابو بکر تیری ذات کو اسی طریقے سے قیامت تک سانپ ڈستے رہیں گے، تو گھبرائیو نہیں، تیرے ساتھ اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سمجھ کے میری بات کو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ قیامت تک تیری ذات کو سانپ ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے. ان کی حیثیت سانپ کی ہے، موذی جانور کی ہے، تو اس موذی جانور سے گھبرانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو میرا صحابی ہے. صرف صحابی نہیں ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم مت کرنا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی کی معیت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ کی ہے، کوئی ان کو جدا کر ہی نہیں سکتا. نبی کی معیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کی ہے، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا. تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو کمال نبوت جمع ہے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی تو وہ سمجھ لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو صدیقیت ہے، صدیقیت کا رنگ جو ان کے اوپر زیادہ واضح ہے، اور صفات تو ہیں ان کے اندر جمع، لیکن صدیقیت کا رنگ زیادہ واضح ہے. جیسے کہ بہت سارے بلب لگے ہوئے ہوں لیکن ایک ہائی وولٹ کا بلب لگا ہوا تو ہائی وولٹ کا بلب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور باقی سارے چھپ جاتے ہیں. ایسے ہی سورج کی روشنی کے اندر ستارے سارے چاند اور ستارے سارے چھپ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات جمع تھیں، لیکن ہائی وولٹ کس کا تھا؟ صدیقیت کا تھا. کس کا تھا؟ صدیقیت کا تھا. تو اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی لعن طعن کرتا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں لعن طعن کر رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لعن طعن کر رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا. تو ایک تو جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. سب سے پہلے کیا ان کے اندر بھی ایمان باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ نص قطعی سے یہ صحابی ثابت ہے اور کوئی صحابی نص قطعی سے نہیں ثابت. ذکر کی بات کر رہا ہوں میں، نص قطعی سے ان کو صحابی کا ہے. ثابت تو بہت سارے صحابہ کرام ثابت ہیں، لیکن نص قطعی سے کس کو صحابی کا ہے؟ ان کو صحابی کا ہے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا
رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ۔ باغ فدق کو لے کر مغویہ کی جاتی ہیں کہ بھائی باغ فدق کے اندر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں دیا تھا، یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ان کا حق دبا دیا تھا شاید۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ باغ فدق جو ہے وہ مال فے ہے۔ کیا ہے؟ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، مال بغیر جہاد کے حاصل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے۔ 6 مصارف بتائے سورہ حشر کے اندر اس کے، مہاجرین کا ہے، یتامہ کا ہے، مساکین کا ہے، فقراء کا ہے۔ یہ مصارف بیان کیے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بیان کر دیے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کے اندر آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی، لا نریسو ولا نورسو۔ کیا بات یاد دلائی؟ کہ بھئی نبی اپنے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑتا، اس کی مال کی وراثت جاری ہی نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ جو مطالبہ کرنے آئی ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کو ظہور ہو گیا ہو، آپ کے پاس یہ ارشاد ہو سکتا ہے موجود ہو لیکن دماغ سے نکل گیا ہو۔ تو لہٰذا میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آپ کے ابا جان نے یہ بات فرمائی ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک تو مال فے جو ہوتا ہے وہ وراثت کا مال ہوتا ہی نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حصے کر دیے ہیں۔ کس نے حصے کر دیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حصے کر دیے۔ لیکن پھر بھی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو کیا فرمایا؟ یاد دلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو بالکل خاموش انداز میں چلی گئی۔ اب اس کے بعد مجھے اور آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب انتقال کے قریب تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، پردہ کروایا، اور پردے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کروائی اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ فرمان نہیں۔ فضحکت، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، فضحکت، وہ ہنس پڑی اس بات کے اوپر، اور فرمایا وہ بات میں بھول بھی چکی ہوں، اور جیسے ہی آپ نے میرے ابا جان کی بات مجھے یاد دلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد دلائی، بس اسی وقت اس کا اشکال ختم ہو گیا تھا، میرے نزدیک تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ دونوں میں فرق ہے نا، ناراض کرنا اور ناراض ہونے میں فرق ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ ناراض کرنا اور ناراض ہونے میں، اگر میں آپ کو کوئی حق والی بات بتاؤں کہ بھئی یہ والی بات یہ اس طریقے سے ہے، تو آپ کیا سمجھو گے؟ اس وقت نہیں سمجھ میں آئے اور آپ ناراض ہو کر چلے جاؤ، تو بھائی اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا؟ ہے بھائی، آپ خود ناراض ہوئے نا، میں تو ناراض نہیں کر رہا، میں تو آپ کو جو بات تھی نا، صحیح حق کی بات تھی، وہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے خوش تھی، راضی تھی، اور اگر راضی نہیں ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جنازہ پڑھاتے کیا؟ بھائی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، اس گھر کے اندر کوئی صاحب شریعت ہے اور عالم ہے بڑا، تو نماز جنازہ وہ پڑھائے گا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم تھا کیا کوئی؟ یہ مجھے بتائیں، رشتہ داروں کے اندر بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی علی آپ نماز جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے پڑھانا ہے۔ ان کو آگے کیا ہے، ان کو آگے کیا۔ اچھا پھر اگر یہ مالف اتنا ہی زیادہ ضروری تھا تو بھائی آپ سوچیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، تو باغ فدق تو وہیں پر ہی موجود تھا۔ اپنے دور حکومت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں حوالے کیا اس باغ فدق کو؟ اس کا مطلب یہ تھا نا کہ وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا موقف تھا اس پر ہی ڈٹے رہے کہ وہ صحیح تھا، بالکل صحیح فیصلہ تھا، اس لیے میں بھی انہی موقف کے اوپر ڈٹا رہوں گا۔ پھر 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت رہی ہے بھائی، پھر انہوں نے کیوں نہیں باغ فدق اپنے حوالے کیا؟ اس لیے نا کہ وہ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ تھے اور اسی پر ڈٹے رہے۔ آج خامہ خائی کے اندر اس چیز کو اٹھا کر اپنا غصہ اس چیز کی وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں، بات کچھ اور ہے، باغ فدق کی نہیں ہے۔ باغ فدق کو تو بحث بنا رہی ہے۔ اللہ